دوستوں، اس دنیا میں ہر قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سب کو آزماتا بھی ہے۔ کسی کو غریبی دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بہت ساری دولت دے کر آزماتا ہے۔ انسان امیر ہو یا غریب، اسے ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے والے کام کرنے چاہیے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی لڑکی کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کی قسمت کے ستارے راتوں رات بدل گئے۔ یہ لڑکی ایک کروڑ پتی لڑکے کو اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ اس نے فوراً اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور وہ جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی راتوں رات امیر بن گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، اور اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا ہے شائستہ اور آصف کی شادی نے۔ جھوپڑی میں رہنے والی ایک غریب گھر کی لڑکی شائستہ اور کروڑ پتی لڑکے آصف کی شادی کے بارے میں جان کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب قسمت بدلتی ہے تو آدمی راتوں رات امیر بن جاتا ہے۔ دوستوں، ایم پی کے جاورا گاؤں میں عبد الجبار اور اس کا پریوار بہت ہی زیادہ غریبی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور غریبی بھی اتنی زیادہ تھی کہ اگر صبح کو کھانا مل جاتا تو شام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اگر شام کا کھانا مل جاتا تو صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ پریوار اتنی زیادہ غربت کی زندگی جی رہا تھا کہ اس پریوار کے سر پر پکی چھت بھی نہیں تھی۔ وہ جھوپڑی بنا کر زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ عبد الجبار کی ایک لڑکی تھی جس کا نام شائستہ تھا۔ وہ بہت نیک تھی۔ وہ اس غریبی کی حالت میں بھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتی تھی، پورے مہینے کے روزے رکھتی تھی۔ یعنی وہ اتنی غریبی کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں بھولتی تھی۔ دوستوں، اسی گاؤں کے قریب میں ایک اور گاؤں تھا جس کا نام سکیت تھا۔ اس گاؤں میں آصف نام کا ایک بزنس مین لڑکا رہتا تھا۔ اس کا پورا پریوار بہت زیادہ پیسے والا تھا۔ آصف کے گھر والے آصف کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، یعنی ان کو کسی اچھی اور نیک لڑکی کی تلاش تھی۔ وہ ایسی لڑکی دیکھ رہے تھے جو ان کے گھر کی بہو بن سکے۔ دوستوں، آصف کی نانی کا گھر اسی گاؤں میں تھا جہاں شائستہ رہا کرتی تھی۔ ایک بار آصف اپنی امی کے ساتھ اپنی نانی کے گھر آیا ہوا تھا۔ آصف کی نانی کے سامنے والے گھر میں شائستہ کا پریوار ایک جھوپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن آصف کی امی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا کہ سامنے والی جھوپڑی میں ایک لڑکی فجر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ آصف کی امی اس کو غور سے دیکھنے لگیں۔ یہ لڑکی کتنی نیک ہے جو اس غریبی کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اس کے بعد آصف کی امی ہر روز اس لڑکی کو دیکھنے لگیں۔ وہ لڑکی ان کو اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ انہوں نے اس بارے میں اپنے بیٹے آصف سے بات کی۔ اس کے بعد آصف نے بھی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی اتنے اچھے اخلاق والی تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، اللہ کی عبادت گزار تھی۔ 2-4 دن دیکھنے کے بعد ہی شائستہ آصف کو پسند آ گئی۔ اس کے بعد آصف کی ماں نے گھر کے باقی لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا کہ میں نے آصف کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ ویسے وہ تو بہت غریب گھر کی بیٹی ہے مگر اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ جب آصف کے گھر والوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو ان کو بھی شائستہ پسند آ گئی۔ اس کے بعد آصف کے گھر والے شائستہ کے ماں باپ کے پاس پہنچے۔ آصف اور شائستہ کے رشتے کے بارے میں بات کرنے لگے۔ یہ سن کر شائستہ کے گھر والے پہلے تو بہت ڈر گئے اور سوچنے لگے، کہاں یہ کروڑ پتی آدمی اور ہم کہاں جھوپڑی میں رہنے والے لوگ، کہیں یہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کر انہوں نے اس رشتے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد آصف کے گھر والوں نے انہیں سب کچھ بتایا کہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے۔ انہیں اپنے آصف کے لیے ایک ایسی بہو چاہیے جو نیک ہو، اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اور یہ ہم نے آپ کی بیٹی کے اندر دیکھا ہے۔ آپ کی بیٹی بہت نیک ہے، نماز پڑھنے والی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اس لیے ہم نے آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا ہے۔
دوستوں، شائستہ کی ماں نے بتایا کہ جب آصف کی امی ہمارے گھر پہلی بار رشتے کی بات لے کر پہنچی تو ہم بہت ڈر گئے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا آصف اور ان کے والد عارف خان بہت بڑے کاروباری ہیں۔ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم نے ان سے کہا، آپ لوگ اتنے امیر ہیں اور ہم جھوپڑی میں رہنے والے، میں سلائی کا کام کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں، ایسے میں ہمارا رشتہ بھلا کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آصف کے ماں باپ نے کہا، ہمیں شائستہ پسند ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سے جب آصف کے گھر والے بہت ہی اصرار کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، انہیں دھن دولت روپے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک اچھی بہو چاہیے، ان کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک دلہن چاہیے۔ اس کے بعد ہم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد جاورا کے پٹھان ٹولی میں رہنے والے عبد الجبار کی بیٹی شائستہ کی سگائی عارف خان کے بیٹے آصف خان کے ساتھ ہو گئی، یعنی آصف اور شائستہ دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آصف اور شائستہ کی شادی ہو گئی، جس میں کروڑ پتی آصف ہیلی کاپٹر لے کر اپنے سسرال پہنچا اور شائستہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر سے روانہ ہو گیا۔ شائستہ نے بتایا، میں نے تو اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں کبھی میری شادی ہوگی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہوگا۔ بس مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا، میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، اور آج اللہ نے مجھے ساری خوشیاں عطا کر دی۔ خدا نے مجھے بن مانگے ہی سارے جہان کی خوشیاں دے دی ہیں۔ دوستوں، سکیت میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی شائستہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب دولہا اپنی دلہن کو لینے ہیلی کاپٹر لے کر پہنچا۔ یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے پہنچے اور دیکھنے والوں کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دولہا ہیلی کاپٹر میں دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے۔ مگر آصف اور اس کے گھر والے بہت نیک تھے، بھلے ہی وہ دولت مند تھے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والے لوگ تھے، اور ان کو اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے تم ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن تمہیں برباد کر دے، نہ ہی تم اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی دولت تمہیں گناہوں میں ڈھکیل دے، بلکہ تم کسی دیندار عبادت گزار لڑکی کے ساتھ شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ مگر دوستوں، آج کل تو یہ چیز کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ آج کل تو مال و دولت دیکھی جاتی ہے یا پھر لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لڑکی میں دینداری نہیں دیکھتے، ہم تو اس کی خوبصورتی یا امیری دیکھ کر شادی کرتے ہیں، جس کا خامیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نیک اور دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، یہی آپ کے اور ہمارے حق میں بہتر ہے۔ دوستوں، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ اس خوبصورت کہانی کے ذریعے آپ نے بھی بہت کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ انسان جب رشتہ اپنی عقل کی بنیاد تلاش کرتا ہے تو یقیناً وہ اس میں ناکام رہتا ہے، لیکن جو رشتے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے تلاش کیے جاتے ہیں، اس میں اللہ عزت بھی عطا کرتا ہے اور برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً جب دیندار لڑکی بیاہ کر کسی گھر میں آتی ہے تو اس کے قدموں کی برکت سے اللہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی نکاح صرف مال و دولت کی بنیاد یا حسن و جمال کی بنیاد یا حسب و نسب کی بنیاد کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں اور پھر گھر مہابھارت کا میدان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ایک دوسرے کے رشتے نبھانے اور ایک دوسرے کا حق قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی
اور محبوب کی رضا والی موت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ الوداع کہنے سے پہلے دوستوں، آپ سے درخواست ہے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔